یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 50 تا 53 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنات کی قسم میں سے تھا، سو نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے۔ سو کیا اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست میرے سوا، اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے ہاتھ میں بہت ہی برا بدلہ ملا۔ دکھلا نہیں لیا تھا میں نے تمہیں ان کو بنانا آسمان اور زمین کا، اور نہ بنانا خود ان کا، اور میں نہیں بناؤں گا بہکانے والوں کو اپنا مددگار۔ اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم مانتے تھے، پھر وہ پکاریں گے سو وہ جواب نہ دیں گے ان کو، اور کر دیں گے ہم ان کے اور ان کے بیچ میں مرنے کی جگہ، اور دیکھیں گے گناہگار آپ کو، پھر سمجھ لیں گے کہ ان کو پڑنا ہے اس میں، اور نہ بدل سکیں گے اس سے کوئی اپنا راستہ۔ پچھلی آیات کے اندر بھی آخرت کے حوالے سے اور حشر کے حوالے سے ذکر تھا، اور دنیا کی مثال کے ذریعے سے بتایا گیا کہ دنیا کی ناپائیداری ہے، اور آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ اعمال صالحہ اور نیکیوں کا اجر ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ان آیات کے اندر آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابلیس کا ذکر کیا کہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنات میں سے تھا، تو اس کے اندر سرکشی تھی، اپنے رب کے حکم سے اس نے سرکشی اختیار کی، بغاوت کی۔ یہ مثال دے کر فرمایا کفار کو، مشرکین کو، کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے ابلیس جیسے ہیں۔ اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کرنے میں تم مثال اس شیطان کی اور ابلیس کی ہو گئے ہو کہ اس نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ تو اس کی مثال دے کر فرمایا کہ کیا تم اب بھی اس کو اپنا دوست مانتے ہو اور اس کی اولاد اور اس کی ذریت کو بھی مجھے چھوڑ رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے واضح دشمن ہیں۔ تو جو ان کے پیچھے لگے گا اور ان کی اتباع کرے گا وہ ظالم ہوگا، اور ظالموں کو آخرت میں بہت ہی برا بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر فرمایا میں نے زمین و آسمان بنانے میں اور نہ خود ان کے بنانے میں اس میں سے کسی کی بھی مدد نہیں لی،
اور میں ایسوں کو اپنا مددگار کیوں بنانے والا تھا۔ یعنی یہ فرمایا کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور مدد تو وہ لیتا ہے جو مدد کا محتاج ہو، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ سے بڑھ کر کس کی قدرت اور طاقت ہو سکتی ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں ان کے بت، تو اس کی تردید اس آیت کے اندر فرما دی۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کہ جنہیں تم دنیا کے اندر پکارا کرتے تھے مجھے چھوڑ کر، آج ذرا ان کو آواز دو اور انہیں پکارو کہ آج آئیں اور تمہاری مدد کریں، اور ان عذابات سے جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں ان سے تمہیں بچا لیں۔ پھر وہ پکاریں گے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، اور پھر ان کے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور گناہگار دیکھیں گے آگ کو اور سمجھ جائیں گے کہ یہ عذابات ہمارے ہی لیے ہیں، جبکہ ان کے برے اعمال ان کے سامنے شکل میں ظاہر ہو جائیں گے، عذابات کی شکل میں، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ عذاب ہمارے لیے ہی ہے۔ پھر اس سے بچنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا، اور پھر قیامت کے دن دوسری آیات کے مطابق انہیں کہا جائے گا کہ تم ذرا یہاں سے فرار ہو کر دکھاؤ، کہاں بھاگ سکتے ہو تم، کس جگہ تم جا سکتے ہو۔ آج بھاگنے کی، فرار ہونے کی کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اس عذابات سے تم اپنا راستہ بدل نہیں سکتے، اسی کے اندر ہی تمہیں مبتلا ہونا پڑے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا ابلیس کی اولاد اور ذریت ہوتی ہے؟ فرمایا گیا ایک حدیث مبارکہ میں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا ابلیس کی اولاد اور ذریت ہے؟ مذکورہ آیات میں جو فرمایا گیا کہ شیطان اور اس کی ذریت، اس لفظ سے یہ فرمایا گیا کہ ذریت سے مراد اس کی مددگار ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ شیطان کی صلبی اولاد بھی ہو، مگر ایک حدیث مبارکہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس کے انڈوں سے پھیلتی ہے۔ امام قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا، شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔